بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ مسلمانوں کی ماں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے فخر تو نہیں، لیکن واقعہ کے طور پہ عرض کرتی ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے کائنات میں صرف مجھے عطا کی ہیں۔ ان میں کچھ چیزیں یہ ہیں، فرمایا کہ میں واحد عورت ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی۔ اسی طرح میں وہ واحد عورت ہوں کہ جن کی تصویر خود جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور فرمایا یہ عورت دنیا اور آخرت میں آپ کی رفیق حیات ہے۔ اسی طرح امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، سب سے آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق سے اتری ہے وہ میری چبائی ہوئی مسواک پہ لگا ہوا میرا دہن ہے، لعاب ہے۔ ہاں جی، اپنے منہ کے اندر میں نے مسواک پھیری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ نے وہ مسواک کی ہے، تو دنیا کے اندر سب سے آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی وہ میری چبائی ہوئی مسواک۔ اسی طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بارے میں اللہ رب العزت نے 2 رکوع قرآن پاک کے اندر نازل کیے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام جب آپ عزیز مصر کے گھر ہوتے ہیں اور آپ پر تہمت لگتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهِ، ایک چھوٹا بچہ ان کے گھر کے اندر وہ گواہی دیتا ہے کہ دیکھ لو ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، دیکھ لو قمیض آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو قصور یوسف علیہ السلام کا ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو قصور زلیخا کا ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اب یہاں تہمت لگی تو اللہ نے ایک بچے کو گواہ بنا کر پیش کر دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام جب ان پہ تہمت لگتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیرا والد بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی غلط نہیں تھی، یہ کیسے ہوا؟ تو بغیر شادی کے ہاتھ میں بچہ اٹھا کے کھڑی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ مریم کو کہہ دیا گیا تھا کہ تو نے کہنا ہے میرا روزہ ہے، باقی ہم خود سنبھال لیں گے۔ تو کیا ہوا؟ بچہ بولا۔ عیسیٰ علیہ السلام فی المہد، مہد کہتے ہیں پنگھوڑا، ماں کی گود، ماں کی گود میں بچہ بولا انی عبد اللہ، میری ماں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے پیغمبر بنایا۔
لیکن جب بات آئی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، نہ کسی بچے نے گواہی دی، نہ کوئی اور مسئلہ بنا، خود اللہ رب العزت نے آ کر گواہی دی اور فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، آپ پر تہمت جو لگائی گئی ہے وہ بری نیت سے لگائی گئی تھی، لیکن ہم نے اس کو آپ کے حق میں بہتر بنا دیا، فائدہ مند بنا دیا کہ اب تا قیامت، تا حشر، عبد الآباد تک امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی بیان کی جائے گی۔ جب تک قرآن ہے، قرآن کے اندر سورہ نور ہے، سورہ نور کے اندر وہ 2 رکن ہیں جو امی عائشہ کی طہارت، پاکیزگی، تقدیس بیان کرتے ہیں، اور قرآن ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، تو امی عائشہ کی طہارت کا اعلان بھی ہمیشہ رہے گا۔ تو امی عائشہ فرماتی ہیں، تفصیلی واقعہ افک کا بھی موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کریں گے، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی مومنین نے یہ سنا تھا، انہیں کہنا چاہیے تھا ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، کیسی بات کر دی۔ یہ ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہیں جی، کہ جو صفات ان کو ملی ہیں کسی اور کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، عائشہ کی فضیلت باقی تمام عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح سرید کی فضیلت باقی تمام کھانوں پر۔ عرب والوں کے ہاں سرید کا کھانا بہت مرغوب تھا، بہت پسند کیا جاتا تھا، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے تھے، شوربے کے اندر روٹی کو چور کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال دیا جاتا تھا، پھر اس کو کھایا جاتا تھا، اسے سرید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، شوق سے کھاتے تھے لوگ، تو پسندیدگی فرمایا عائشہ جی باقی عورتوں پر اسی طرح فضیلت رکھتی ہے جس طرح سرید باقی تمام کھانوں پر، جی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جی آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ تو پھر سوال ہوا کہ جی مردوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب کون؟ فرمایا عائشہ کا باپ، عائشہ کا باپ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ عورت ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں تیمم والی سہولت ملی، نعمت ملی اللہ کی طرف سے، کہ آپ کا ہار گم ہوا تو ہار ڈھونڈنے کے لیے صحابہ کرام مصروف ہو گئے، تو ہار وہاں نیچے دبا ہوا تھا، ڈھونڈنے لگے، نماز کا وقت قریب تھا، صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں پانی کا انتظام بھی نہیں اور نماز کا بھی وقت قریب ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو انہی حالات میں تیمم کی آیات آئی، تیمم کے احکام آئے، اور لوگوں نے جیسے ہی یہ آیت سنی فوراً کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری طرف سے کوئی پہلا انعام نہیں، تمہاری وجہ سے بڑے بڑے انعام ہمیں ملے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو قرآن کی روح سے ہماری ماں ہیں، کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، لہٰذا ماں کا احترام ہر ایک پر لازم ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ماں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔